اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی سیکنڈ ایئر کی بک کا آغاز کرتے ہیں اور اس کا پہلا چیپٹر قومی آمدنی وہ پڑھتے ہیں۔ پہلا کویشچن ہے جو آپ کی بک کے اس چیپٹر کے اینڈ پہ دیا ہوا ہے، قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، اس کے مختلف تصورات کی وضاحت کریں۔ تو آج ہم یہ سوال جو ہے اس کو کرنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قومی آمدنی کیا ہوتی ہے۔ قومی آمدنی سے مراد کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ، قدرتی وسائل، افرادی ذرائع کو بروئے کار لا کر کسی معین عرصے میں اشیاء خدمات کی خاص مقدار پیدا کرتے ہیں، اور معین عرصہ سے مراد 1 سال کا عرصہ عام طور پر لیا جاتا ہے۔ اشیاء خدمات کی وہ مقدار جو 1 سال کے عرصے میں پیدا کی جاتی ہے اسے قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے قومی آمدنی کی۔ اس کے بعد ہم مختلف معیشت دانوں نے جو قومی آمدنی کی تعریف کی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پروفیسر گارڈنر ایکلے۔ اس نے کہا ہے ایک فرد کی آمدنی سے مراد اس کی وہ مکسوبات کمائی کو کہتے ہیں جو اس کی اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل ہو۔ قومی آمدنی کسی ملک کے تمام افراد کی آمدنی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک شخص اگر محنت کر کے اپنی جائیداد سے کوئی آمدنی حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی آمدنی ہوئی، لیکن جب وہ ایک ملک میں بسنے والے تمام افراد کی آمدنیوں کو جمع کر لیا جائے تو قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ پروفیسر پیگو نے اس کی تعریف اس طرح سے کی ہے: قومی آمدنی قوم کی معروضی آمدنی کے اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے جسے زر کے پیمانے سے ماپا جا سکے۔ بیرون ممالک سے حاصل کردہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے۔ پروفیسر پیگو نے قومی آمدنی میں صرف مادی نوعیت کی اشیاء کو شامل کیا ہے، جیسے زرعی اشیاء جو مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں، جبکہ غیر مادی اشیاء جیسے خدمات ہو گئی ہیں، انجینئر، ڈاکٹرز، وکیلوں وغیرہ کی خدمات، اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے معیشت دانوں نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہم ڈیفینیشن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پروفیسر مارشل۔ پروفیسر مارشل نے قومی آمدنی کی سب سے بہترین تعریف کی ہے اور اس کو جامعہ تعریف کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کسی ملک میں محنت، سرمایہ، قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء خدمات کی مقدار کا ایک خالص مجموعہ ہے، یہی اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ طالبات آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پروفیسر پیگو نے صرف مادی اشیاء کو قومی آمدنی میں شامل کیا تھا، غیر مادی کو شامل نہیں کیا تھا، لیکن پروفیسر مارشل نے مادی دولت کے ساتھ ساتھ غیر مادی دولت کو بھی قومی آمدنی میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح تجارت خارجہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی قومی آمدنی میں شمار کیا ہے۔ ان تعریفوں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ قومی آمدنی سے مراد 1 سال کے عرصے میں اشیاء خدمات کی پیدا کردہ مقدار کی مجموعی مالیت ہے۔ اس میں بیرون ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی شامل ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کسی ملک کے عاملین پیدائش کو 1 سال کے دوران حاصل ہونے والے تمام معاوضوں کے مجموعے کو قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی عاملین پیدائش اپنے معاوضے حاصل کرتے ہیں، جیسے زمین لگان، محنت اپنا حاصل کرتی ہے، سرمایہ سود اور تنظیم منافع حاصل کرتی ہے، ان کے معاوضوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو بھی وہ قومی آمدنی کہلاتی ہے، جبکہ اس مجموعے میں انتقالی ادائیگیوں کو شمار نہیں کیا جاتا۔ ابھی میں آپ کو انتقالی ادائیگیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ ابھی ہم اس کے مختلف تصورات اس کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اسی دوران میں آپ لوگوں کو اس کا اگر فارمولا ہم دیکھتے ہیں تو خام ملکی پیداوار میں کیا کیا چیزیں شامل ہے: صرف یعنی جو ضروریات زندگی پر ہم خرچ کرتے ہیں وہ، پلس جو ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ، اس کے علاوہ حکومت جو اخراجات کرتی ہے، مثلا گورنمنٹ جو ہے فلاح بہبود کے پروگرام شروع کرتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، ہاسپٹل، اسکول، اس طرح کے جو حکومت کے اخراجات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، پلس برآمدات جو ہم باہر کے ممالک میں بھیج دیتے ہیں ان کو بھی اگر جمع کر لیا جائے، پلس اور مائنس درآمدات جو باہر منگوائی جاتی ہیں ان کو مائنس کر لیا جائے تو ہمیں خام ملکی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ یہ خام ملکی پیداوار کا فارمولا ہے، آپ لوگوں نے اس کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے، اور جب بھی آپ پیپر میں اگر ایز اے شارٹ کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ خام ملکی یا داخلی پیداوار کی تعریف کریں تو پہلے آپ اس کی تعریف لکھیں گے اور اس کے بعد یہی فارمولا اپلائی کر دیں گے۔ نمبر 2 ہمارا ہے خام قومی یا مجموعی پیداوار۔ اس سے مراد کسی ملک میں 1 سال کے عرصے میں ایک مخصوص عرصہ ہوتا ہے جس میں اگر کسی ملک کی پیداوار کا جائزہ لینا ہے، عرصے میں پیدا ہونے والی تمام
تیار شدہ اشیاء خدمات کی حتمی زرعی مالیت ہے۔ اس میں خام قومی پیداوار میں خام ملکی پیداوار جمع بیرون ممالک کے پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم جو ہوتی ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا فارمولا ہے۔ اس کے بعد ہے خالص قومی پیداوار۔ خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی فرسودگی یا شکست و ریحت کے اخراجات کو منفی کر دیا جائے تو بقایا ہمارے پاس خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے۔ اب شکست و ریحت کے اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ جب کسی ملک میں اشیاء سرمایہ استعمال ہوتی ہیں جیسے مشینیں وغیرہ تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں یا پرانی یا فرسودہ ہونے کی وجہ سے ان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے اور یہی ان کے فرسودگی کے اخراجات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک مشین ہم 1 لاکھ روپے کی خریدتے ہیں، وہ 10 سال تک کام کرتی ہے، اس کے بعد وہ بیکار ہو جاتی ہے، تو اس 10 سالوں میں ہر سال اگر 10,000 روپے کا اس کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو یہ قومی آمدنی میں کمی کا باعث بن رہی ہے اور یہی ہماری فرسودگی کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس کو ہم خالص قومی پیداوار میں فرسودگی کے اخراجات کو مائنس کیا جاتا ہے۔ اس کا فارمولا اس طرح سے ہے، خالص قومی پیداوار برابر ہوتی ہے خام قومی پیداوار منفی فرسودگی کے اخراجات۔ نیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے قومی آمدنی۔ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ قومی آمدنی سے مراد کسی بھی ملک کے تمام عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ یعنی لگان، اجرت، سود، منافع کے مجموعہ کو قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ بعض اشیاء خدمات کی قیمتیں قومی آمدنی کی حقیقت کو آشکارا نہیں کرتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ دیکھیں، بعض اوقات کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی تیار ہوتی ہے تو حکومت کیا کرتی ہے کہ وہ لوگوں میں مقبول کرنے کے لیے لوگوں کو سبسڈی یا اعانے دیتی ہے تاکہ لوگوں میں یہ چیز مقبول ہو۔ مثال کے طور پر کھاد جب سٹارٹ ہوئی تھی تو لوگ اس کو بہت مہنگی ہونے کی وجہ سے نہیں خریدتے تھے، لیکن گورنمنٹ نے اگر وہ 1,000 روپے کی بوری تھی تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ 500 روپیہ وہ خود پے کر دیتی تھی گورنمنٹ اور 500 روپیہ کسانوں سے لیتی تھی۔ اس طرح کسان کو تو صرف 500 روپیہ پے کرنا پڑتا تھا، باقی جو حکومت پے کرتی تھی تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے، اور جیسے جیسے لوگ اس چیز سے اویئر ہو جاتے ہیں اور اس کی افادیت کو جان لیتے ہیں تو پھر وہ زیادہ قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ خام قومی پیداوار میں آنے جو ہوتے ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں اور بالواسطہ ٹیکس وہ ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات حکومت اشیاء پر ٹیکس عائد کرتی ہے، مثلا ایکسائز ڈیوٹی ایسا ٹیکس ہوتا ہے جب کوئی شے پیدا ہوتی ہے کارخانوں میں اسی وقت اس پر لگ جاتا ہے، ابھی وہ سیل نہیں ہوئی ہوتی، ابھی صرف وہ کارخانے میں کسی بھی صنعت میں پیدا ہوتی ہے تو اس پر ٹیکس عائد کر دیا جاتا ہے، اس کو ایکسائز ڈیوٹی کہا جاتا ہے اور کارخانے دار ہی ان ٹیکسوں کو ادا کرتے ہیں اور قیمت میں یہ ٹیکس شامل کر کے صارفین سے وصول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک پنکھا جو ہے وہ 800 روپے کا تیار ہوتا ہے اور گورنمنٹ اس پہ 100 روپیہ ٹیکس لگا دیتی تو وہ صارفین سے 900 روپیہ وصول کریں گے، جبکہ اس کی اصل قیمت صرف 800 روپیہ ہے۔ لہٰذا اصل قیمتوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے بالواسطہ ٹیکسوں کو قومی آمدنی میں سے منفی کیا جاتا ہے۔ اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے بنتا ہے، قومی آمدنی برابر ہوتی ہے خالص قومی پیداوار۔ جی تو اسٹوڈنٹس ایک بات آپ لوگ نوٹ کریں، جیسے جب ہم لوگوں نے خام ملکی پیداوار پڑھی ہے اور خام قومی پیداوار جب آئے ہیں تو خام قومی پیداوار کے فارمولے میں خام ملکی پیداوار پلس بیرون ممالک پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم، جب خالص قومی پیداوار کی ہے تو ہر پچھلا پوائنٹ جو ہے وہ اگلے کا حصہ بنا ہے۔ خالص قومی پیداوار میں خام قومی پیداوار منفی فرسودگی کے اخراجات، اب یہی خالص قومی پیداوار یہاں پہ آ گئی پلس اس میں آنے یعنی سبسڈی مائنس بالواسطہ ٹیکس ہے۔ اس کے بعد ہے شخصی آمدنی یا ذاتی آمدنی۔ شخصی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ شخصی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو کسی ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ان کی لیکن اس میں کچھ صورتیں ہیں اس ملک کے افراد تک یہ آمدنی ان صورتوں میں نہیں پہنچتی ہے۔ نمبر 1 ہے مشترکہ
سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع جات۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں کسی سال کے دوران حاصل ہونے والا تمام منافع اپنے حصہ داروں میں تقسیم نہیں کرتی ہیں۔ مثلا شخصی آمدنی یا ذاتی آمدنی۔ شخصی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو کسی ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل جو آمدنیاں ہیں وہ آمدنی تو ہوتی ہے لیکن اس کو ملتی نہیں ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں اپنا حاصل ہونے والا تمام منافع اپنے حصہ داروں میں تقسیم نہیں کرتی بلکہ کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کرے یا پھر اپنے سرمایہ کاری میں اپنے کاروبار کو زیادہ ایکسٹینڈ کر لیں۔ دوسرا ہے منافع ٹیکس۔ حکومت تاجروں یا سرمایہ کاری کرنے والے اداروں کے منافع جات پر ٹیکس بھی لگا دیتی ہے اور یہ ٹیکس جو ہے وہ شخصی آمدنی میں شمار نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر ہے سماجی تحفظ کی کٹوتیاں۔ ملازمین کی تنخواہ کا کچھ حصہ ان کو ادا نہیں کیا جاتا جتنی بھی یہ فلاح و بہبود کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھ لیتی ہے یا پھر ان کو ریٹائرمنٹ پہ دے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو فرموں میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے یا ان کے لیے صحت کی سہولتیں مفت دی جاتی ہیں۔ یہ جو 3 قسم کی ہے غیر منقسم منافع جات اور منافع ٹیکس اور سماجی تحفظ کی کٹوتیاں، یہ ساری قومی آمدنی میں سے منفی کی جاتی ہیں پلس انتقالی ادائیگیاں۔ اب انتقالی ادائیگیوں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ الاؤنس ہوتا ہے، وظائف ہوتے ہیں، تحائف ہوتے ہیں اور پینشن وغیرہ۔ ان کاموں کے لیے کوئی کاروباری سرگرمیاں سر انجام نہیں دی جاتی لیکن چونکہ یہ پہلے سے قومی آمدنی میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا فارمولہ ہے شخصی آمدنی برابر ہوتی قومی آمدنی منفی غیر تقسیم شدہ منافع جات منفی منافع ٹیکس منفی سماجی تحفظ کی کٹوتیاں جمع انتقالی ادائیگیاں۔ جو لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔ قابل تصرف شخصی آمدنی وہ ہوتی ہے جسے لوگ اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ شخصی آمدنی میں حکومت انکم ٹیکس یا دوسرے براہ راست ٹیکس نافذ کر دیتی ہے۔ ان ٹیکسوں کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچتی ہے اس کو قابل تصرف شخصی آمدنی کہا جاتا ہے۔ مثلا جو انکم ہمیں حاصل ہوتی ہے اس میں بالواسطہ ٹیکس تو پہلے سے ہی نکل چکے ہیں لیکن کچھ براہ راست ٹیکس ہوتے ہیں جو کہ جو ہماری آمدنی میں شامل ہوتے ہیں ان کو اگر ہم پے کر دیتے ہیں تو بقایا جو ہمارے پاس بچتی ہے وہ قابل تصرف شخصی آمدنی ہوتی ہے۔ اس کو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پہلا جو چیپٹر کا لانگ کویسچن تھا قومی آمدنی سے کیا مراد ہے اس کے مختلف تصورات کی وضاحت۔ اگر آپ اس طرح سے اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا بہترین کویسچن تیار ہوگا لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ جتنے بھی یہ ہمارے پاس اس کے تصورات آئے ہیں 6 یہ ایز اے شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر ایز اے شارٹ کویسچن یہ آتے ہیں تو اس کی تعریف لکھنے کے بعد اس کا فارمولہ ضرور لکھیں اور اگر اس کی کوئی ایگزامپل موجود ہے تو بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے۔ دین آپ لوگوں کا یہ کویسچن جو ہے پورے 2 نمبر کا ہوگا شارٹ کویسچن۔ اور اگر آپ لانگ آتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ پہلے تعریف لکھتے ہیں پھر اس کا فارمولہ لکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی مثال ہے اس کو لکھتے ہیں تو آپ انشاءاللہ بہت اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ ہی کے بک میں کویسچن آیا ہوا ہے کہ درج ذیل گوشوارے میں قومی آمدنی کی فرضی قدریں دی گئی ہیں، ان کی مدد سے معلوم کریں خام ملکی پیداوار، خام قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار اور قومی آمدنی باللحاظ مصارف پیدائش۔ اس کے لیے یہ ایک گوشوارہ دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ابھی پڑھ لیا تھا خام ملکی پیداوار، قومی پیداوار، ان کے فارمولاز پڑھے ہیں۔ اگر ان فارمولہ میں آپ لوگ ان ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں تو آپ آرام سے ان کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں خام ملکی پیداوار ہے سب سے پہلے، تو خام ملکی پیداوار کا جیسے فارمولہ پڑا تھا صرف جمع سرمایہ کاری جمع حکومت کے اخراجات جمع برآمدات منفی درآمدات۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پر یہ صرفی اخراجات کو، سرمایہ کاری کے اخراجات کو، گورنمنٹ کے اخراجات کو، برآمدات کو جمع کر لیں اور منفی اس میں سے درآمدات نکال دیں تو ہمیں خام ملکی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح خام قومی پیداوار معلوم کرنے کے لیے خام قومی پیداوار کا فارمولہ خام ملکی پیداوار جمع بیرون ممالک پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم۔ تو یہاں پہ بیرون ممالک کی جو بھیجی ہوئی رقوم ہے وہ 50 بلین ہے۔ ان ویلیوز کو آپ
خام قومی پیداوار کے فارمولے میں رکھتے ہیں تو آپ خام قومی پیداوار ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دین ہے خالص قومی پیداوار۔ خالص قومی پیداوار کے لیے بھی اس کا فارمولا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ خام قومی پیداوار منفی فرسودگی کے اخراجات۔ فرسودگی کے اخراجات 10 بلین دیے ہوئے ہیں، اس کو خام قومی پیداوار میں سے مائنس کر دیں تو ہمارے پاس خالص قومی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے خالص قومی پیداوار کے لیے ہمیں خام قومی پیداوار چاہیے، خام قومی پیداوار کا یہ والا فارمولا ہے، کر لیں تو آپ ایزیلی اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جیسے $400 بلین ہے اور اس میں $50 بلین جو ہے منفی کر دیتے تو وہ $390 بلین آ جاتا ہے۔ اس کے بعد قومی آمدنی بلحاظ مصارف پیدائش، تو مصارف پیدائش میں خالص قومی پیداوار پلس آنے مائنس بالواسطہ ٹیکس ہوتا ہے۔ اس طرح سے فارمولا پٹ کرتے ہیں، دین آپ لوگ ایزیلی اس کے جو ویلیوز ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔